اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ دوستو، آج ہم سینسز آف لائف سٹاک پاکستان میں کتنی ہے اور کتنے جانور ہیں کیٹل کے، بفلو کے، شیپ گوٹ کے، اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ سے شیئر کرتے ہیں، اور سینسز آف لائف سٹاک ان ڈسٹرکٹ بہاولپور کتنی ہے اپروکسیمیٹلی، اس ویڈیو میں وہ معلومات آپ سے شیئر کی جائے گی۔ تو وہ یہ ہے کہ the census of livestock in Pakistan is to 13.1 million، 213.1 ملین جانور پورے پاکستان میں پائے جاتے ہیں، اور جس میں کیٹل 51.5 ملین ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ 1 ملین 10 لاکھ کے برابر ہوتا ہے، 51.5 ضرب 10 لاکھ کر لیں تو یہ اس کی پاپولیشن کیٹل کی آ جائے گی، اور بفلوز اس کی ہے 42.4 ملین۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کاؤ پاپولیشن بفلو کی پاپولیشن سے زیادہ ہے، وہ 51.5 ملین ہے کاؤ پاپولیشن، اور بفلو پاپولیشن 42.4 ملین ہے۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے شیپ پاپولیشن کا۔ تو شیپ اور گوٹ میں اگر کمپیریزن کیا جائے تو ان دونوں میں گوٹ کی پاپولیشن، گوٹس پاپولیشن جس میں میل گوٹ، فیمیل گوٹ، چھوٹے بڑے سب شامل ہیں، تو وہ ہے 80.3 ملین۔ تو اس کا نمبر زیادہ ہو گیا۔ 80.3 ملین گوٹ پاپولیشن ہے۔ شیپ پاپولیشن ہے 31.6 ملین، 31.6 ملین۔ اور دوستو دیکھ لیں کہ کیٹل، بفلو، شیپ اور گوٹ میں سب سے زیادہ گوٹ ہیں جو 80.3 ملین ہیں، اور دوسرے نمبر پر کاؤ پاپولیشن آ گئی، تیسرے نمبر پر بفلو پاپولیشن آ گئی، اور چوتھے نمبر پر شیپ پاپولیشن ہے جو 31.6 ملین ہے۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے جی ڈنکیز، ہمارے پاس بہت زیادہ ہے، 5.6 ملین ہے، 5.6 ملین ڈنکیز ہیں۔ اور پھر کیمل پاپولیشن ہے ہمارے پاس 1.1 ملین، اور ہارسز جو ہیں گھوڑے وہ 0.4 ملین ہیں ہمارے پاس پورے ملک میں، اور میولز یعنی خچر وہ 0.2 ملین ہیں۔ تو یہ ٹوٹل پاپولیشن 213.1 ملین بن جاتی ہے۔ تو یہ بھی ایک ویلتھ ہے پاکستان کی، یہ پاکستان کی دولت ہے، اور یہ 70% دیہاتوں میں یہ جانور پائے جاتے ہیں، اور شہری آبادی میں یہ جانور کم پائے جاتے ہیں۔ تو ہماری جو ہیومن پاپولیشن ہے اس کا 70% انحصار انہی جانوروں پر ہے۔ وہ اپنا کچن، اپنا روزگار، اپنی مزدوری، اپنی لائیولی ہوڈ ان جانوروں کو پال کر اپنا گزر بسر کرتے ہیں، اور اپنا گزارا کرتے ہیں، اور اپنا روزمرہ کے خرچ اخراجات چلاتے ہیں۔ تو اگر پورے پاکستان میں سے ڈسٹرکٹ بہاولپور کا شیئر دیکھا جائے تو وہ بنتا ہے 2.22 ملین، 213.1 ملین میں سے 2.22 ملین یہ بہاولپور کا شیئر ہے اس پوری سینسس میں، پوری پاپولیشن میں۔ تو ظاہر ہے بہت سارے اضلاع ہیں پاکستان کے، تو ایک ضلع بہاولپور ہے، تو ہم صرف اس ضلع کیونکہ میں ضلع بہاولپور سے رہنے والا ہوں، تو اس لیے میں ضلع بہاولپور کی سینسز آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں۔ باقی بھی انشاءاللہ موقع ملا تو ضرور کریں گے۔ تو اس 2.22 ملین پاپولیشن میں کاؤ پاپولیشن جو بنتی ہے وہ ہے 0.84 ملین، بفلو پاپولیشن ہے 0.38 ملین یعنی 0.38 ملین، اور شیپ پاپولیشن 0.22 ملین، گوٹ پاپولیشن بنتی ہے 0.76 ملین، 76 جس کو کہتے ہیں 0.76 ملین، کیمل پاپولیشن جو ہے وہ بہت کم ہے 0.00236 ملین، ہارسز اس سے بھی کم ہیں 0.00374 ملین،
اور ڈنکیز ہیں ہمارے پاس 0.00999 ملین، اور میولز ہیں تقریباً 0.000109 ملین۔ تو یہ ایک اوورال ہم نے فگر آپ کے سامنے رکھا۔ بتانے کا مطلب اور مقصد صرف ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو پاپولیشن ہے وہ 22 کروڑ مانی جاتی ہے، لیکن اب تو 22 کروڑ سے زیادہ ہے۔ اب اگر دوبارہ نئی سینسس کی جائے اور پاپولیشن کو کاؤنٹ کیا جائے تو وہ 25 کروڑ سے بھی اوپر بنے گی۔ تو اس کا 70% حصہ لوگ ان جانوروں کو پال کر اپنی روزی روٹی کما رہے ہیں اور اپنی گزر بسر کر رہے ہیں۔ تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے دوستو۔ تو میں آپ سے تھوڑا سا یہ بھی شیئر کر دوں کہ اکنامک امپورٹنس آف لائف سٹاک کیا ہے۔ یہ تو سینسز ہم نے بتا دی، وہی میں نے آپ کو بتایا کہ تقریباً یہ جو ایگریکلچر ہے، ایگریکلچر اس کا 60.1% حصہ لائف سٹاک اس میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے۔ پاکستان کا منافع ایگریکلچر سے جتنا آتا ہے اس منافع کا 60.1% حصہ لائف سٹاک کی وجہ سے ایگریکلچر کو منافع ملتا ہے، اور اس ایگریکلچر کا جو بھی پروفٹ پاکستان کماتا ہے اس کا 60.1% حصہ لائف سٹاک سے آتا ہے۔ اور پاکستان کی کل GDP گراس ڈومیسٹک پروڈکشن وہ ہے جو لائف سٹاک سے آتی ہے وہ ہے 11.5%۔ تو دیکھیں لائف سٹاک کی کتنی بڑی اہمیت ہے، اور اس وجہ سے اس کی طرف توجہ بھی دینی چاہیے، اور ہائر اپس کو اس حوالے سے بجٹ بھی مختص کرنے چاہیے، اور اس حوالے سے اسکیمز بھی اور پروجیکٹس بھی بنانے چاہیے۔ تو امنگ اکنامکلی امپورٹنٹ ٹرانس باؤنڈری ڈیزیزز، تو لائف سٹاک کو ظاہر ہے بہت ساری بیماریاں بھی ہوتی ہیں، تو ان بیماریوں میں جو اکنامکلی امپورٹنس کی جو بیماریاں ہیں ان میں سب سے بڑی بیماری فٹ اینڈ ماؤتھ ڈیزیز کی بیماری ہے، جو لائف سٹاک کو لگتی ہے، کاؤ بفلو کو لگتی ہے، تو وہ 10.74% ہے۔ اور پاکستان کو جو لاسز اس فٹ اینڈ ماؤتھ ڈیزیز کی وجہ سے اٹھانے پڑتے ہیں وہ ہیں $692 ملین سالانہ پاکستان کو نقصان اٹھانا پڑتا رہا ہے اس فٹ اینڈ ماؤتھ ڈیزیز کی وجہ سے، جو جانوروں میں آ جاتی رہی ہے ویکسین کے پراپر نہ ہونے کی وجہ سے یا وائرس کے بہت زیادہ پھیلاؤ کی وجہ سے۔ اور پورے پاکستان میں تو $692 ملین کا نقصان، اور پوری دنیا میں جو نقصان ہوتا رہا ہے وہ تقریباً $27.5 بلین US ڈالرز کا نقصان یہ پوری دنیا کو فیس کرنا پڑتا رہا ہے سالانہ۔ تو اب اس پہ بہت زیادہ کام ہو رہا ہے الحمدللہ، اور ڈیزیز فری زون بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور بہت امپورٹڈ ویکسینز کافی عرصے سے 7-8 سال سے ہو رہی ہیں، اور اس کے ریزلٹس بھی آ رہے ہیں، اور الحمدللہ اب بہت بہتر سچویشن ہے۔ تو اس کی انشاءاللہ اب بہت اکنامک امپورٹنس جانوروں کی اور زیادہ بڑھ گئی ہے۔ مزید اس پہ گفتگو کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔